الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم عجل فرجا وسع مخرجا واجعلنا من أعوانه من صار والطابعين له واللعنة دائمة على أعدائه أجمعين أما بعد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صلوات سورہ مجادلہ کی آیت کا ایک حصہ ہے. آیت طویل ہے, گفتگو بھی طویل ہے. ظاہر ہے وہ ہماری بوری بحث میں فی الحال نہیں, سوا اس آخری حصے اس میں اللہ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں. ان کا رتبہ بڑا ہے جن کے پاس ایمان ہے. وہ العلم درجات, اور وہ جس کے پاس علم ہے اللہ نے اس کے لیے درجات رکھے ہیں. مومن کے لیے درجہ ہے, عالم کے لیے درجات ہیں. مومن کے لیے ایک مقام ہے, عالم کے لیے اس سے بڑا مقام ہے. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہہ کہ لیجئے قرآن مجید نے مومنوں کے وقار کو کم کر دیا. نہیں, مومن کے وقار کو کم نہیں کیا ہے. عظمت مومن کی بلندی کو اس وقت پہچنوایا جب ایمان کے ساتھ زیور علم نظر آتا ہے. ایمان کے ساتھ علم نظر آئے. لیکن خالی دعوے ایمان ہے تو کبھی بھی کسی بھی قذاق کا حملہ ہو سکتا ہے, اور اگر علم کا حصار رہے ہر بد عقیدہ اور بد فکر سے مقابلہ ہو سکتا ہے. حفاظت کے لیے علم چاہیے, اور پھر وقار علم ہی سے ہے. وقار علم سے ہے. صاحبان علم و علماء تشریف فرمائے, مصحف موجود ہے, تصدیق کریں گے, اصلاح کریں گے. ہماری جتنی بھی قابل تصور اشیاء اور معقولات ہیں ان سب کو اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. جتنے بھی اشیاء ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. یا تو ان میں نمو پایا جائے گا یا ان میں جمود پایا جائے گا. توجہ, یا ان میں نمو ہوگا یا ان میں جمود پایا جائے گا. اور یہ طے ہے جو نامی ہوتا ہے وہ جامد سے افضل ہوتا ہے, کیونکہ جامد سے جمود کی شکل ہے. کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, حرکت نہیں ہوتی ہے, نشو و نما نہیں ہوتی ہے, آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. اور جو چیز نمو پاتی ہے, پھیلتی ہے, پھیلاؤ رکھتی ہے, وسعت رکھتی ہے, سایہ دیتی ہے, سمجھ دیتی ہے, سکون دیتی ہے, آسائش دیتی ہے. کیوں؟ اس میں نمو ہے, اس میں نمو پایا جاتا ہے. اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ جامد سے افضل نمو ہے تو نمو کی بھی دو قسمیں ہو گئی. ایک حساس ہے اور دوسرے غیر حساس ہے. ایک میں حساسیت پائی جاتی ہے اور دوسرے میں حساسیت نہیں پائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہر ذہن رکھنے والا اس بات کی گواہی دے گا بے حس کی اہمیت نہیں ہے, احساس
ان کا وقار کیا ہے. صاحبان علم کے مرتبے کو پہچانو. دنیا صاحب علم کو مقام نہیں دیتی ہے, اللہ دیتا ہے. دنیا نہیں دیتی ہے, اللہ دیتا ہے. کیونکہ جس کی راہ میں قدم بڑھ جاتا ہے وہی محافظ ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. انسان میں حیوان میں امتیاز ہونا چاہیے. ایک نمو کا امتیاز ہوا تو دوسرے حساسیت کا ہے. یہ تمام باتیں نفسیات کی ہیں, اس سے الگ نہیں ہے. اسے پڑھایا جاتا ہے, اسے سمجھایا جاتا ہے. بات ہے آشنائی ہر انسان کو رکھنا چاہیے. حساسیت ہے تو وہ انسان کامیاب ہے, حساسیت نہیں ہے بے حس ہے, اس کی کوئی طاقت قیمت نہیں ہے. اب حساس کی منزل آگے بڑھی تو کہا پھر دو قسمیں ہو گئی, ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے. اب دنیا بتائے سب سے بڑا مقام کس کا آ گیا؟ جہل کا مقام نہیں ہے, علم کا مقام ہے. جہل کا مقام نہیں ہے, علم کا مقام ہے. امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب حضرت سے منسوب اشعار اور اس کا یہ فقران موجود ہے. رضینا قسمت الجبار فینا, رضینا قسمت الجبار فینا, لنا علم وللجہال مال. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں, اللہ کی اس قسمت پہ ہم راضی ہیں, اللہ کی اس عطا پہ ہم راضی ہیں, اللہ کے اس تحفے پہ ہم راضی ہیں, اللہ کے اس ہدیے پہ ہم راضی ہیں. لنا علم, علم ہمارے لیے ہے, ہمارے دشمنوں کے لیے مال ہے. غور کیجیے گا, علم ہمارے لیے ہے, جاہلوں کے لیے مال ہے. اب جہاں سے علم دشمنی نظر آئے سمجھ جائیے گا وہاں جہالت بھی ہے اور بھوک سے علی بھی ہے. قسمت الجبار فینا ہمارے لیے ہے. دنیا دیکھتی ہے لباس کیسا ہے, دنیا دیکھتی ہے صورت کیسی ہے, دنیا دیکھتی ہے منصب کیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے عہدہ کیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کیا چیز ہے, کتنے ساتھ ہے, کتنے آ رہے ہیں, کتنے لائے جا رہے ہیں. امام نے کہا نہ حسن و جمال اس ظاہری سے دیکھا جائے گا, نہ مقام و منصب اس اقتدار سے دیکھا جائے گا. خوبصورتی ہے تو علم سے, جمال ہے تو علم سے, مقام ہے تو علم سے, منصب ہے تو علم سے. حقیقت منصوب اشعار ہے, نہیں سمجھے مانو بے اسباب تو ذریعہ بتا. جواب یہ نہیں ہے کہ انسان بہترین لباس پہن کر آئے. ان جمال جمال العلم والعلم, اگر دیکھنا ہے حسن کو, خوبصورتی کو دیکھنا ہے, علم کو دیکھو. کون کہہ رہا ہے؟ میرا مولا کہہ رہا ہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا. علم کی باتیں علی کے در سے ہی ملا کرتی ہے. علی سے ہٹ کے دنیا نہ علم کو پا سکتی ہے اور نہ ہی علم حاصل کر سکتی ہے. اگر دھوکہ نہ کھائے کہ بھائی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ایسے آ رہے ہیں ویسے آ رہے ہیں, ویسے کیوں کہا ایسے کیوں کہا. عزیزان محترم, بارش اگر برستی ہے پانی پڑتا ہے تو قصور پانی کا نہیں ہوتا ہے, اس ظرف کا ہوتا ہے جو اسے حاصل کرتا ہے. اس ظرف کا ہوا کرتا ہے. ظرف کے پیٹ میں جائے تو موتی نکلتا ہے, سانپ کے منہ میں آئے تو زہر بنتا ہے. علم کا دریا بہ رہا ہے, جس کی جیسی ظرفیت ہے ویسا
کو دیکھنا عبادت، عالم کی بات سننا عبادت، عالم سے حاصل کرنا عبادت، بعض روایات میں یہاں تک ہے اس کے گھر کو دیکھنا عبادت۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ اپنی طرف سے نہیں کرو بیٹھے میں عالم کو دیکھا عبادت، عالم کی بات سنا عبادت، عالم کی مجلس میں گیا عبادت، عالم کے گھر کو دیکھا عبادت۔ آخر یہ اتنی فضیلتیں آ کیوں رہی ہے؟ تو ماننا پڑے گا کوئی تو ایسا جوہر علم ہے جس کا اثر ایسا آ رہا ہے، چہرہ دیکھ کے چہرہ یاد آئے گا، ذکر سے ذکر یاد آئے گا۔ عالم کی فضیلت یوں بیان کی گئی، لا یحب العلم الا السعید، علم کو وہی دوست رکھے گا جو خوش نصیب ہوگا، جو خوش قسمت ہوگا۔ اسی لیے کہا عالم بنو یا طالب علم بنو، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا علم دوست بنو، اس کے علاوہ کسی اور زمرے میں آؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بنو گے راستہ خود بخود دکھائی دے گا، طالب علم بنو گے استاد کے سائے میں آگے بڑھو گے، علم دوست بنو گے علم والوں کے سائے میں آگے چلے جاؤ گے۔ اب نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے نہ علم دوست ہے، پھر جہالتوں میں ڈوب کے رہ جائے گا، انسان جہالتوں میں ڈوب کے رہ جائے گا۔ امام تقی جواد علیہ السلام حضرت کے حدیث آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کس طرح سے معاشرے کو سالم رکھنے کا ذریعہ بیان کیا۔ عالم کا درجہ اس لیے نہیں ہے کہ عالم نے کسی مقام کو پایا ہے، درجہ اس لیے ہے معاشرے کو متحد اگر کوئی رکھتا ہے عالم رکھتا ہے، معاشرے کو اگر متحد رکھتا ہے عالم رکھتا ہے، اختلافی فکروں سے بچانے والا عالم ہوا کرتا ہے۔ حضرت کی حدیث ہے، یہ حدیث سنائے نہیں جانے محترم، حدیث میں ہے کئی اور حدیثیں ہیں، ارشاد فرمایا ابلیس اور ابلیس کے لشکر والوں سے جو ہمارے چاہنے والوں کو بچاتا ہے وہ ہمارا عالم ہے۔ غور کریں، ابلیس سے اور ابلیس کے لشکر والوں سے جو بچانے والا ہے وہ ہمارے درس علم حاصل کرنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ابلیس کے لشکر والوں سے اگر کوئی بچائے گا تو ہمارے در سے علم حاصل کرنے والا بچائے گا۔ اور سارا زمانہ ہر دور میں دیکھتے آیا ہے اور ہمارے شیعہ نے اپنے وجود سے کس طرح سے معاشرے کو فائدہ پہنچایا اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے رہے ہیں، سینے پہ حملے سے لیے اپنے آپ پہ حملے سے لیے ملت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیا، ملت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دیا۔ اب ایمان کی حدیث ان دو جملوں کی ترتیب کے ساتھ لو سکت الجاہل مختلف الناس، توجہ رہے محترم، لو سکت الجاہل مختلف الناس، یہ نبی ایمان کی حدیث سے نکلا ہے، اگر جاہل خاموش ہو جائے تو لوگوں میں کبھی فساد ہوگا ہی نہیں۔ حدیث آئینہ ہے، زمانہ اس میں دکھائی دے رہا ہے، ہر دور میں جہاں جہاں فساد ہوا وہ نااہل اور جاہل کی وجہ سے ہوا۔ سلام پڑے محمد بارے یہ سلام پڑے اس فساد کو روکے گا کون؟ عالم دین روکے گا، اس کو اختلاف سے بچائے گا کون؟ عالم دین بچائے گا۔ کیوں؟ عابد تو صرف خدازادہ عبادت کرنے والوں کی شان میں گستاخی توہین نہیں ہے، عابد کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، عالم کو پوری ملت کی فکر ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بات، عابد کو صرف اپنی عبادت کی فکر ہے، عالم کو
پوری ملت کی فکر ہوتی ہے خبردار لا تبغضوا ہو، عالم کی دشمنی نہ کرنا، عالم سے دشمنی نہ کرنا، عالم کو برا نہ کہنا، حسنا صفا داما قدر، اچھا دکھ رہا ہے تو لے لو ورنہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے تم نہیں جانتے جہل و علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ علم کا کیسا مقابلہ ہے؟ ذرا سوچئے گا، ذرا سوچئے گا، ایک طرف جہالت میں گوتا لگانے والے اور ایک طرف علوم اہل بیت کو نشر کرنے والے، اتنی بڑی بات ہے۔ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ، یہ مولا کا ارشاد ہے، مولا کائنات کا، جاہل ہی اہل علم کا دشمن ہے، جس کے پاس جہل ہے وہی اہل علم کا دشمن ہے۔ علم ایک نور ہے، علم ایک حیات ہے، قلب کے لیے بصیرت ہے تو آنکھوں کے لیے بصارت ہے۔ حیات کا سفر چلتا ہے، قوموں کی ترقی کا راز علم کے سائل ہے، قوموں کی ترقی ادھر ادھر بیٹھنے سے نہیں ہے، قوموں کی ترقی یہ وہ بھگنے سے نہیں ہے، قوموں کی ترقی علم و حکمت سے ہے، قوموں کی ترقی علم و حکمت سے ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جہالت میں سرداری کی ہے یا سرداری کی ہے؟ ہمیشہ سردار علم رہا ہے، ہمیشہ سردار علم رہا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے عقل کا امام علم ہے، عقل علم کے تابع ہے، عقل علم کے تابع ہے۔ اور اس سے زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ یہ کہا خوش نصیبوں کے لیے اللہ کا تحفہ علم ہے، بد نصیبوں کے لیے محرومی اور جہالت ہے۔ ایک لمحے کے لیے بیٹھنا، تمام علماء تشریف فرما ہے، شباب قدر کے ہم اتنے اعمال کرتے ہیں، اتنے دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں عمل میں ایک عمل مذاکرہ علمی ہے، مذاکرہ علمی کو بھی اعمال میں داخل کیا گیا، کتنے بلند ترین درجات کو پیش کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مذاکرہ علمی ہے کیا چیز؟ صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کی معلومات کو پیش کر دیا جائے۔ علم کہتے کسے ہیں؟ معلومات کے جمع کرنے کا نام علم نہیں ہے، اسے یاد رکھیں آپ، معلومات تو کوئی بھی جمع کر سکتا ہے، آج کے دور میں تو کمپیوٹر کا موبائل ہی عالم ہو گیا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ کا فورے سے انگشت رکھ دیا، حالانکہ انگشت تمہاری اچھی چیز نہیں ہے، نہ خود نمائی اچھی چیز ہے نہ انگشت نمائی اچھی چیز ہے۔ انسان کو اس کو روکنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت، جہالت ہے۔ علم یہی ہے ایک دوسرے سے معلومات اکٹھا کر لیا جائے؟ نہیں، معلومات کا نام علم نہیں ہے، علم تو معرفت کا نام ہے، علم نور کا نام ہے، علم اس عطیہ پروردگار کا نام ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے ان کو دیتا ہے، جنہیں چن لیتا ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، العلم نور یعزف اللہ فی قلب من یشاء۔ ذرا غور کیجیے گا، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ من یشاء، منزل من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، علم جسے چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ جا کے صرف کتابوں کو چاٹنے سے، ہماری اپنی زبان میں کہا ہمارے اپنی محل کی زبان میں کہا کتابیں چاٹ لیں، کتابیں چاٹنے کے نام علم نہیں ہے، کتابیں ہضم کرنے کے نام علم ہے۔ فرق گردانی سے معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، حق کی پیروی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما العلم؟ فرمایا الانصات، خاموشی، توجہ رہنا، خاموشی۔ یا ما العلم؟ علم کیا ہے؟ ہم نے بولا خاموشی۔ بھلا خاموشی میں علم کہاں سے آ گیا؟
خاموشی کہاں سے ہو؟ بھئی سوال علم کی کنجی ہے، بھئی سوال کرو یعنی تالا کھولو تاکہ علم کے خزانے تم پر آ جائیں۔ بھئی ہر تالے کی کنجی ایک نہیں ہوا کرتی ہے، جو ایک کنجی لے کے چلتا ہے ہر تالے کے لیے خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک تالے سے ایک کنجی سے سارے تالے کھولنا چاہتا ہے، اور سوال کرو تاکہ علم حاصل ہو جائے۔ یہاں پر خاموشی ہے، فرق ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کعبہ جیسے لوگ بیٹھے رہتے تھے، بزم رسالت میں وہ منافق تھے اور بزم امامت میں خارجی آ گئے، لباس پہن کر اپنوں میں آ کر تو بیٹھ جائے، دھوکہ مت کھائیے گا۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ شیطان بنی اسرائیل کے عابد کو بہکانے کے لیے گیا، بہکایا ہر طرح سے بہکایا، نہیں بہکا سکا، بازو مسلح ڈال کے کھڑا ہو گیا، بازو مسلح ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ جانتا ہے جس رنگ میں جسے بہکانا ہے وہ ہتھیار اس کے پاس ہیں۔ خدا رحمت کرے خاتم المجتہدین شیخ العلماء شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک کتاب جو آتے ہیں ہمیں شاگرد میں دیکھا صاحب میں ایک بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے، اور جو ہے انسانوں پر بے مطلب نہیں سنا رہا، تو میرے شاگرد نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھا بیٹھ کے رو رہا ہے، اطراف جال پڑے ہیں پورے، باپ اتنا بڑا ہے، بہت مضبوط جال پڑا، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، رنگ برنگے جال ہیں، رو رہا ہے، کون ہے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا مت پوچھو، یعنی بتائیے کس نے جناب رو کیوں رہے، کون ہے یار؟ کہا ابلیس ہوں، ابلیس ہوں۔ اچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ سب کیا پڑے ہیں آپ کے اطراف؟ کہ رنگ برنگے پھندے پڑے ہیں، کہا یہ حسد ہے، یہ لالچ ہے، یہ تکبر ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ شہرت طلبی ہے، یہ خود نمائی ہے، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ڈال کے کھینچتا ہوں پھندا۔ تو یہ بڑا والا کس کا ہے؟ کہ یہ تمہارے استاد کا ہے۔ کیا کروں؟ جب پھندا ڈالتا ہوں ایک لمحے میں توڑ دیتا ہے۔ لگاؤ یہ کون ہے جسے میرے امام نے مجتہد کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا ہے، میرے امام نے جسے مجتہد کہا ہے۔ مجتہد کیسے ہوتے ہیں دنیا بچانے؟ باتیں کرنے کے لیے تو دنیا کے پاس وقت بہت ہے، ذرا آ کے تو دیکھیں تحصیل علم کی سختیوں کے بعد حفاظت ملت کی خاطر زندگی کیسے صرف کی جاتی ہے۔ ادھر ادھر اہل غیرے کافر مشرک کے پاس جائیں گے تو اس کے تمام آداب و قواعد کا خیال کر کے آئیں گے، عالم کے پاس آگے کوئی روی آیت نہیں، کوئی کہیں جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے، کوئی الگ ہی مخلوق آ گئی ہے دنیا سے ہٹ کے، جیسے ہی ہوا فوراً حاصل ہو جانا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان زبان اٹھائے اور تانخ کو لگا دے۔ خبردار کبھی ایسا نہ کر، لا تبغضو ہو، کبھی اس سے دشمنی نہ کرنا، ولا تسبو، اسے برا نہ کہنا، اس لیے کہ تم اسے برا کہو گے ہمیں برا لگے گا۔ توجہ ہے، ایک چھکے میں توڑ دیا، گئے استاد کے پاس، حالانکہ نیندی میں پوچھ لیا اچھا یہ سب کے لیے ہے، استاد کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ تم جیسوں میں پھندے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے تو اشارے پہ کود کے آ جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ابلیس اتنا گئے ان کے پاس، جب جا کے سنایا تو کہا ہاں گھر میں تکلیف تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی تکلیف پر میں نے طالب علم کا سوچا اور اپنی تکلیف کو قربان کر دیا۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، ابلیس رویا ہے یا علی
الواعظین، اللہ اکبر، کیسی شخصیت ہے شیخ جعفر کی، ان کے انتقال میں تارا ٹوٹ گیا آسمان کا۔ سنا یہ واقعہ ہم نے، سوچا کیسی کیسی شخصیتیں، آج مبارکباد دے رہا تو مبارک ہو، آپ کو نہیں بہکا سکا۔ کون ہو؟ میں شیطان ہوں، شیطان ہوں، اب نہیں بہکا سکا۔ اچھا مبارکباد دے رہا ہے، جب تو نکل گیا یہاں سے، اور لوگ بتا آخر تو کیوں آج جا رہا ہے، بتا کیوں آج جا رہا ہے؟ کہ نہیں بہکانے والا ہوں، کہ بہکانے والے اچھا جانتے صحیح راستہ کیا ہے۔ اور تو کیجئے گا، آپ دیکھیے جہاں جہاں بھی جہل کا پرچم لوگوں نے بلند کیا ہے، وہ جانتے ہیں حق کیا ہے، وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، اسے کیا کیا جائے۔ علم دشمنی اور حب دنیا ایسی غالب آ گئی کہ نااہل کو سر پہ بٹھا دیا۔ سلام پڑے نہیں بہکا سکتا، کیوں نہیں بہکا سکتا؟ دیکھو دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لے رہے ہو، بقدر کفایت انسان جتنا ہے اس میں خوش رہے، یہ علم سکھاتا ہے، جتنا ہے اس میں خوش رہے یہ علم سکھاتا ہے، جتنا ہے اتنا لے رہے ہو۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے اعلیٰ مرحلہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں علی کا دامن ہو اسے کوئی بہکا نہیں سکتا۔ جس دن اس پہ لعنت پڑی اللہ نے، نکل جا نکل جا، تو مردود بارگاہ ہو چکا۔ آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے۔ دوسرے جب لمباؤ بکا علاج، جب اسے اتار دیا گیا زمین پر، روتے ہوئے اترا کہ وہاں بزم میں گیا تھا مجھے نکال دیا گیا، بزم میں گیا تھا نکال دیا گیا۔ ذرا غور کیجیے گا، بزم میں تھا نکالا کیوں گیا؟ امر خدا کا انکار کیا، امر خدا کا انکار کیا۔ منافق کی بھی مثال ایسے ہی ہے، وہ کتنا ہی اپنے ان کے درمیان میں آ جائے، جہاں امر خدا کی مخالفت ہو گئی اسے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ سلام پڑے زمین پر اسے بھیجا گیا یوم بعث النبی۔ تیسرے پیغمبر نے جیسے ہی اعلان ایسا کیا رونے لگا، اب تو آخری دین بھی آ گیا، آخری نبی بھی آ گیا، رونے لگا۔ خطبہ قاسیہ گواہ حضرت کا کہ لقد سمعت رنت الشیطان، میں تھا جس نے وحی کو نافی ہوتے ہوئے دیکھا اور شیطان کو روتے ہوئے دیکھا۔ تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مانا سے بننا، اے اللہ کے نبی یہ کیسی چیز ہے؟ ارشاد فرمایا یا علی یہ شیطان کا رونا ہے، یہ پہلی وحی کے نافذ ہو رہا تھا، ایک اور موقع آیا جب شیطان نے چیزیں مار کے نہ صرف گریہ کیا بلکہ مایوسی کا اظہار کیا۔ میدان غدیر میں پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اور کریں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب رونے لگا، پیغمبر آئے تو کا دین آ گیا، علی خلیفہ بنے تو کا دین بچ گیا۔ سلام پڑے محمد
سر علی سے علم حاصل کیا. پیغمبر سے کہا رسول اللہ خاموشی. خاموشی کو کیوں کہا؟ سوال تو کنجی ہے. پھر یہ خاموشی کیسی ہو گئی؟ تحمل ہونا چاہیے علم حاصل کرنے. جناب موسیٰ اور جناب خضر کا قصہ پورا موجود ہے. جیسے چھیڑے نہیں بہت نہیں ہے پر وہاں بیٹھے بہتر جانتے ہیں. کیا کہا تھا ہم نے؟ آپ صبر نہیں کر سکتے. تحصیل علم کہا، برداشت کرنا کہا. یاد رکھیں علمی سفر جب طے ہوتا ہے انسان کو تحمل بھی اتنا بڑھتا جاتا ہے. انسان کے لیے زینت کیا چیز ہے؟ العلم مع العلم. علم کے ساتھ علم ہو. آپ نے دیکھا جس درخت پر پھل لگتے ہیں اس کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں، اکڑی نہیں ہوتی ہے. جو شاخ جھکے وہ ثمر آور ہے اور جو کھڑی رہے وہ ثمرہ نہیں دے سکتی. یہ شاخ علم کے ساتھ یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا الاستماع. سننا. چوچرا کرتے رہنا قابلیت کی دلیل نہیں ہے. سمجھنا چاہیے انسان کو. سمجھنا چاہیے. الجھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے علم حاصل کرو. پھر کیا آیا رسول اللہ؟ الحفظ. اسے یاد رکھو. اسے یاد رکھو. کیا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ اور اس پر عمل کرو. عالم اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. عابد سجدوں سے پہچانا جاتا ہے. عالم اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. اس کا سجدہ قبولیت کا ہے. عالم کا سجدہ ملت کی حفاظت کا ہے. عالم کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے. آپ کو غور کریں. یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ نشر. اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اسے پہنچاؤ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معروف ترین حدیث رحم اللہ امرنا. اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا. ابن رسول اللہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟ ہمارے علوم کو حاصل کرے اور ہمارے چاہنے والوں تک پہنچائے. ہمارے علوم کو حاصل کرے اور ہمارے چاہنے والوں تک پہنچائے. اب آپ دیکھیں عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت سے وفاداری ہے. جہاں اہل بیت سے وفاداری ہے اسی کو عالم کہیے گا. جہاں اہل بیت سے وفاداری نہیں ہے اسے عالم نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ حق کے نمک بھی تو ادا کرنا ہے. حق کے نمک ادا. دنیا کھاتی ہے کہاں سے مال آئے کیسا ہر شخص اپنی ایمان کا ذمہ دار ہے. خدا نہ خواستہ کسی کے کمائی پہ کسی کے کسب و کار پہ اعتراض نہیں ہے. فضیلت علم دیکھیں آپ. فضیلت علم دیکھیں. احسان دیکھیں میرے کام کا. دنیا کھاتی ہے اسے پتا نہیں ہے پاک مال کا نجس تھا کہاں سے آیا کیسے آیا. لیکن عالم تک جو بھی آئے گا وہ پاک آئے گا. یا ایمان کے ذریعے آئے گا یا ایمان کی خدمت سے آئے گا. اور زمانے کا اصول ہے. مولانا کی درسی کی مجلس میں ہم نے جملہ عرض کیا تھا. وہ صاحب جملہ عرض کیا تھا دنیا کا یہ اصول ہے جس کی کھاؤ اسی کی گاؤ. توجہ کیجئے گا جملے پہ. عام انداز کا جملہ ہے معنی بہت بڑے ہیں. اہل غیروں کے سامنے لٹو ہوئے جاتے ہیں اس وقت دین یاد نہیں آتا ہے. عالم کے سامنے آئیں گے تو دین یاد آئے گا. عالم کے سامنے آئیں گے تو دین یاد آئے گا. یاد رکھیے گا طالب علمی سے لے کے عالم ہونے تک، عالم ہو کے خدمت کرنے سے قبر میں جانے تک ساری ذمہ داری امام کی ہے. اب عالم امام کا کھاتا ہے، امام کا ذکر کرتا ہے.
آگے منزل العلم نور، علم ایک نور ہے، یعقوب اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ امام علی مہدی علیہ السلام الحکمت لا تنجو فی اتباع الفاصلہ، حکمت اور علم فاسد دل میں نہیں آ سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے، پہچان لیں فضیلت کو، پہچانے علم کی، مقام عالم کو پہچانے۔ فاسد طبیعت میں ایمان نہیں سکتا، یہ فاسد قلب ہو کیسے گیا کہ جس دل میں علی کی ولایت نہیں ہوتی ہے وہ دل فاسد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت اور علم کا مرکز کون ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابها، انا دار الحکمہ علی بابها، میں حکمت اور علم کا گھر ہوں، شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جسے علم حاصل کرنا ہے علی کا کام، علی کو چھوڑے گا نہ تو علم ملے گا، نہ معرفت ملے گی، نہ مقام ملے گا، نہ منزلت ملے گی۔ اور آپ دیکھ لیں پیغمبر کی دعا ہے وانصر من نصرہ، روز غدیر کی دعا ہے خدایا اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے، اس کا دوست بن جا جو علی کا دوست ہو، اسے چھوڑ دے جس نے علی کو چھوڑ دیا، اسے ذلیل کر دے جس نے علی کو چھوڑ دیا۔ اور آج دیکھ لیجئے گا ساری دنیا میں کس کی عزت ہے اور کون ذلیل ہو رہا ہے۔ اسے یاد رکھیے گا، اسے ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ جس کی زبان پہ نام علی ہے وہ کبھی معمولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھیں، جس کی زبان پہ نام علی ہے، اور ہم تو اس شہر میں رہتے ہیں تو نام علی سے بسا ہے، اور اس عالم جلیل کی مجلس ہے جس نے ولایت کے معاملے میں روح رعایت نہیں کی ہے، اور رعایت کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا فائدے دیکھتی ہے، عالم فائدہ نہیں حق دیکھتا ہے۔ دنیا رشتے کی باتیں ہے، عالم سب سے بڑا رشتہ دیکھتا ہے، اور گواہ سب گواہ۔ عزیزان محترم، بات کو سمیت تو رہتی باتیں کسی اور موقع کے لیے نہیں چاہتا، جتنا کہا جائے سرکار سلطان علماء کے بارے میں کم، جتنا کہا جائے کم ہے۔ نہ صرف وہ، ان کے والد بزرگوار، ان کی جد بزرگوار،
موجود ہے. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کیا دولت دنیا میں نہیں ہے؟ مکان دنیا میں نہیں ہے؟ دولت سب سے بڑی ولایت علی کی ہے. بچا نہیں ہے بنا ہوا ہے وہی ہے. میں اسے یاد رکھیے گا سب سے بڑا رشتہ محبت مولا کائنات کا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو علی کا نہ ہو سکا تمہارا کیا ہوگا. ہمارے شہر کے لیے اجلاس ہے. ہمارا شہر ہر ذاکر سے ہر عالم سے ہر گزار سے یہ جملہ سنتے اور ہمارے یہ کام ہے یقین ہے اس کے اوپر. ہمارا شہر بلاد ہے, شہر آزاد ہے. اور بھائی اس میں کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. کوئی تعصب علی والے نہیں کرتے, تعصب کنزرو کیا کرتے ہیں. تعصب کنزرو کیا کرتے ہیں. جہاں کمال ہوتا ہے ورنہ حسد ہے نہ تعصب ہے. کمال خود بخود چھوڑاتا ہے, کمال خود بخود چھوڑاتا ہے دنیا کو. ہمارا شہر دیکھ لیں ہر دن کسی نہ کسی ذریعے سے اہل بیت کا ذکر ہوتا رہے گا. بس آنے والے کی دعا کی میرا شہر لوگ اکثر معمول کر وہ دنیا کے بیہودے قصوں میں نہ جائیے گا. کبھی بھی کسی بھی مومن کے لیے سنیے گا حسن ظن رکھیے گا, اچھا سوچیے گا. بسانے والا علی والا تھا, اہل غیرے کا ماننے والا نہیں تھا. اسی لیے آپ دیکھیں ایک امتیاز ہے کہ ہم کبھی بھی کسی زمانے میں نہ زمانے قدیم میں نہ آج نہ آئندہ ولایت کے معاملے میں کوئی سمجھوتے کے قائل نہیں ہے. کئی دن پہلے بیت الخلاء مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا ہر کوئی چاہتا ہے سب کو خوش رکھ لینا, نہیں ہو سکتا. کوئی پارٹی ہے سیاسی الائنس ہو رہا ہے کہ دل بننے جا رہے ہیں کہ سب کو خوش کیا جائے. آپ کس میں کیونکہ جس کا رشتہ حدیث سے ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ ایک راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ نہیں ہے. اب تم فیصلہ کرو ادھر ہو یا ادھر ہو. مومنوں کے پاس آ گئے, لو بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یا خلو الی شیاطینہم, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, مومنوں کا جو مخالف ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, انسان بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان اسی کو کہا جائے گا جس کے دل میں علی کی محبت ہے. جس کے صدقے پہ کائنات خلق ہوئی ہے اس کا بغض رکھ کے شیطانوں کے پاس اذا خلو الی شیاطینہم, جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. مومنوں کا گروہ علی والا ہے, شیطان والا گروہ نہیں ہے. شیطان والا گروہ ہرگز نہیں ہے. پیغمبر کی حدیث ہے حزب علی حزب اللہ, علی کا گروہ اللہ کا گروہ ہے. حزب آغا حزب الشیطان, علی کے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے. اور جو حزب اللہ ہوتے ہیں بڑی سے بڑی طاقت
تو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. پیغمبر کو جان دینے والے جو دعویٰ کرتے ہیں پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوئی تو ان کی زبانوں پر مہر لگ گئی, جیسے ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے تھے ویسے ان کی زبانوں پہ مہر لگ گئی. منڈی ہلا ہلا کے قرآن کو رکھتے ہیں تو حالانکہ قرآن خود ان پہ لعنت پڑ رہا ہے. ہم کرتے ہیں پیغمبر کے شان میں تو ہی اٹھا کون؟ علی والا اٹھا. ایک قلم کی جنبش سے, ایک قلم کی, خدا رحمت کرے آج میری رحمت اللہ علیہ درجہ عام کرے. ایک قلم کی جنبش سے اور ساتھ اس کے بہتر جانتے ہیں. میرے رکھتا بیٹھے سب اس کی تصدیق کریں گے. کوئی دن ایسا نہیں تھا آقا جو مولا کائنات کی شریک نہ جاتے. کوئی دن سردی ہو یا گرمی ہو بلندیاں چپ کے نہیں ملا کرتی ہیں. بلندیوں کو طاقت کے زور پہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. بلندیوں کو پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا. بلندی چاہیے علی کے سر پہ زمین میں ہاتھ جھکاؤ ملے گی. یہاں سے لے کر وہاں زبان سے خدمت کی, علم سے خدمت کی اور قوم کے لیے یادگار چھوڑ کر گئے. اپنے فرزند کچھ لوگ مر جاتے ہیں ان کا نام اعمال کھلا رہتا ہے. من بنا مسجد, جو مسجد بنائے, من کتب مصحفن, قرآن کو جو لکھے, من غرس نخلا, جو درخت لگائے, معمولاً کھجور کے معنی میں یہ درخت لگائے, من حفر بیعلم, جو کنواں کھودے پانی کا انتظام کرے لوگوں کے لیے, من خلف ولدا صالحا, جو ایک صالح فرزند کو چھوڑ کر جائے. آپ چلے بھی جائے گا ثواب اس کے دیوان عمل میں جاتا جائے گا. اور جو خود نسل بعد نسل اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے آئے اس کے لیے تو ثواب ہے ہی ہے. جتنا کہا جائے کم ہے زبان سے خدمت کی, علم سے خدمت کی. ہمارے بزرگ نے بیان بتایا 70 سال بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگا. ہمارے بات کے ہیں, ہم سب جانتے ہیں اور دنیا کے ہر جگہ پہ یہ ساری چیزیں ہیں. یہ خاص اہتمام ایام نظام میں ہوتا ہے, گھر گھر میں دورے کی مجلسیں ہوتی ہیں. بزرگ سب جانتے ہیں, بچے شریک ہوتے ہیں کس طرح سے کہا جاتا ہے گویا ماں کی گودی سے اہل بیت کی محبت کا اظہار ہے. اور اس کا عجب وہ آج پائے. اور پھر ایسے کیسے واقعات آئے اور پھر رات ہو رہی ہے لوگ پہنچ گئے, دن ہو رہے لوگ پہنچ گئے. جب چاہے کہہ دیا اور ہر طبیعت ہر قسم کی ماشاءاللہ ہر طبیعت کے ہر قسم کے, یعنی مولا کا ارشاد ہے آلت الریاست ساعت السر, جو لگا میں ہے آلت الریاست ساعت السر, بڑے بننے کے لیے بڑا دل ہونا چاہیے. وہ موجود تھا, وہ موجود تھا. حالانکہ ہماری عمر سے دگنا ان کا تجربہ ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ملا کرتے تھے آج بلائے بھولے نہیں کرتا. چاہے محفل میں ہو یا اکیلے میں, اکیلے بھی ہم بیٹھ چکے ہیں, محفل میں بھی بیٹھ چکے ہیں. یہی فرق ہے دنیا داروں میں اور اہل بیت کا علم حاصل کرنے والوں میں. دنیا دار لوگوں میں ایک طریقے سے ملتے ہیں,
الگ سے ایک طریقے سے ملتے ہیں. علی والے کبھی دو منہ کے نہیں ہوتے, دو چہرے کے نہیں ہوتے. یہ صفت ان میں تھی. چھوٹا ہے تو لے کے چل رہے ہیں, بڑا ہے تو لے کے چل رہے ہیں. جس طرح حتیٰ کہ مخالف بھی آ جائے, کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. ہوائیں چلتی رہیں گی, پتھر پڑے رہیں گے, پانی ایک برف چھوڑ دے گا, پانی تو اپنا راستہ بنائے گا, راستے کے رکاوٹ کو دور کر دے گا. یہ ساری صفتیں ایک کھلے دل سے ملنے والی شخصیت, بااخلاق شخصیت, اور پھر وسیع قلب کے ساتھ. حدیث میں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت سے پیش نہ آئے, ہم میں سے نہیں ہے. یا ہم سے نہیں ہے, جو بڑوں کی توقیر نہ کرے, چھوٹوں میں شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے, ہم میں سے نہیں ہے. چھوٹوں کو بھی ساتھ لے کے چلو, بڑوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ہر طریقے سے. کس کی خاطر, کس لیے, ساری زحمتیں کس کے لیے ہے؟ مذہب اہل بیت کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. دنیا میں بہت سے کام ہیں, کچھ بھی کر سکتا ہے انسان, لیکن نہیں, مذہب اہل بیت کے لیے. حتیٰ کہ ان آخری ایام عید کے موقع پر جس طرح سے نشستے, ساتھ سب گواہ ہیں, اور بیٹھے میرے بھائی وہ بھی گواہ ہیں, وہ ساتھ کرنے گواہ. لوگوں کو کھانے نہ کھانے کی فکر تھی, علماء کو احکام خدا کی فکر تھی. احساس ذمہ داری بھی کسی چیز کا نام ہے, احساس مسئولیت بھی کسی شے کا نام ہے. کس سے اس سے تو مہینہ پر پہلے کی بات, جب ویل چیئر پر ہیں, کسی نے یہ خیال کیا قبلہ کے حرام میں وقت ہے, نصف شب بھی گزر چکی ہے, مسئلہ آئے طالب کے در پہ آئے, جہاں سے وقت گزر جائے وہاں سے چلے جائے. یاد رکھیے گا, ہرگز میں حب ہو ایمان. حدیث میں علماء کی محبت ایمان کی علامت ہے. علماء کی محبت ایمان کی علامت ہے. ایمان کی علامت ہے یا کمیل حلق خسان الاموال ہم احیاء. کمیل سے کہا دیکھو کمیل, خزانے رکھنے والے بن گئے, سلطنت والے ختم ہو گئے, اگر کوئی باقی ہے تو سارے ہی باقی ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر, زمانہ جب تک ہے عالم باقی ہے. اعیانہم مفقودہ, آثارہم فی القلوب موجودہ. ان کے جسم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, ان کی یادوں سے دل بھرے ہوئے ہیں, ان کے آثار ہمارے سامنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عزیزان محترم. من سن سنتا حسنہ, جو ایک اچھائی بنائے گا, جب تک عمل ہوگا اس کو ثواب ملے گا. جس نے ایک برائی کے معاشرے میں فساد کیا, جب تک وہ باقی رہے گا اسے اس کا عذاب ملتا رہے گا. اتنی بڑی فکر ہوتی ہے ایک عالم کی. اپنا چین چھوڑو, اپنا سکون چھوڑو, گھر کی فکر. اور اس سے بڑھ کے بھی کتنے مسائل گزرے ہیں کہ جہاں گھر میں تکلیف ہے, لیکن جب معاملہ ولایت کا آ گیا ہے تو خاموش بیٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے. جیسے ولایت کا مسئلہ رہا ویسے عزائے سید الشہداء کا مسئلہ رہا. یاد رکھیے, جوشیلی باتیں کر کے جذباتی طور کے اوپر غیر غلط قدم اٹھانا آسان ہے. سنجیدہ فکر کے ساتھ بزرگوں کے طریقے کو رکھتے ہوئے
اپنی ملت کی حفاظت کرنا ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ سڑکوں پہ نکل جانا کمال نہیں ہے، جس راستے پہ چلے اس راستے پہ جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تم عقیدے پہ لوگوں کو باقی رکھو، اور عقیدہ اہل بیت سے ہٹ کر ہے۔ آپ دیکھیں بڑی بےہودہ باتیں آج کل کے معاشرے میں ہوتی ہیں، آپ تو ہم سب سنتے ہیں بس یہ نہیں کرے جا رہے ہیں، جب دیکھیے ان کے پاس تو محرم ہی ہے، یقیناً ہم کریں گے، ضرور کریں گے، تم نہیں کر رہے ہو تو ہمیں تم پر اعتراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مسکرا کے آگے بڑھ جا رہے ہیں۔ توجہ کرے اقرار پر خیر اقتدار نہیں کہا جا سکتا، تم نہ کرو، ہم صرف مسکرا کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر پیغمبر کی زبان سے فیصلہ ہو گیا، پیغمبر کی زبان سے فیصلہ ہو گیا، جہاں پاکیز کی ہے وہیں علی علی ہے۔ ہماری بقا حسین سے، ہماری پہچان حسین سے ہے، ذکر حسین ہے تو ہم سب ہیں، تو یہ نہ سوچے ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم سے ذکر معاذ اللہ ہرگز نہیں، ذکر سے ہم ہیں، ذکر سے ہماری عزت ہے، ذکر سے ہماری بقا ہے۔ دنیا کیا دے سکتی ہے؟ ایسی شخصیت ہمارے درمیان سے، اخلاق سے ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور آج کے زمانے کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے، سب سے بڑی مصیبت میرے بزرگ میں تائید کریں گے، نوجوان دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں عزیزوں، چاہے کسی بھی مذہب ملت میں جا کے آپ دیکھ لیجیے، سب سے بڑی مصیبت آج کے زمانے میں تہذیب اور اخلاق ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ جاہل مسلط ہو گئے، جاہل مسلط ہو گئے، علماء سے دوری اس طرح سے پستی میں داخل کر دیتی ہے، اور پھر عالم کا اٹھنا، اذا مات المؤمن الفقیر ظلم فی الاسلام ظلما لا یصد حاصل، اگر کوئی عالم مر جائے، فقیر مر جائے، اسلام میں شناخت پڑ جاتا ہے اس دیوار میں جسے کوئی بھر نہیں سکتا ہے۔ بڑوں کا اٹھنا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ آج کل کے نوجوان بڑوں کے ٹوکنے پہ اعتراض کرتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، کبھی نہ۔ بزرگ کا گھر میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک نبی کا اس کی امت میں ہونا ہے۔ نہ صرف بزرگ، عالم، مجتہد، مرادے کی طرف سے تمام نمائندگیاں، پھر اتنا لمبا عرصہ جہاں خدمت کی ہے، زبان سے بھی قلم سے۔ آج دنیا میں کہیں نہیں جائے، ہم سب باہر جاتے ہیں خدمت اعضاء کے سلسلے میں، سب سے پہلا نام جیسے ہی شہر حیدرآباد کا آیا عمر صاحب کا یاد آیا، ابراہیم کا نام آتا ہے، گویا حیدرآباد کا دوسرا نام ہو گیا ہو علماء۔ اور کیجیے گا یہ عزت کس در سے عطا ہوئی ہے؟ حسین کے در کی عزت ہے، یہ مولا کی خدمت کا اثر ہے۔ آپ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، اب ہم سب کو احساس ہے، کس بات کا احساس ہے؟ کس طرح سے کشادہ قلبی کے ساتھ اور خوشروئی کے ساتھ ملنے والی ایک عظیم اور عالم شخصیت ہمارے درمیان سے اٹھ گئی، وہ آجر پا رہے ہیں اور یقیناً اس سے آجر پائیں۔ غور کریں مقدس ہے ڈاکٹر بیری کو ان کے انتقال کے بعد
آپ کو دیکھا گیا اتنا علامہ ضرور اکبر لوگ علماء کو اس طرح کے واقعات ہیں. سرکار یہ اتنی ساری نعمتیں کہاں سے آئیں آپ کو؟ کہاں سے مل گئی یہ نعمتیں؟ اشارہ کیا مولا کی زری کی طرف. یہ صاحب قبر کی عطا ہے, یہ صاحب قبر کی عطا ہے, اس کی مولا عطا ہے. آپ وہ اجر پا رہے ہیں, فرزند ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں. ہم سب کو بھی غم ہے. ایک عالم دنیا سے گزر گیا ہے, سرپرست شخصیت دنیا سے گزر گئی, وہی توفا ان کی فضل سے بھی اللہ کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ غور کیجیے گا کتنی عظیم خدمت کر کے گئے ہیں, اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. یاد رکھیے گا منبر کو جگہ نہیں دی جس کا نیچے آ جا کے بیٹھ گیا. حق اہل بیت کو ادا کرنے کی جگہ ہے, حق اہل بیت کو ادا کرنے کی جگہ ہے. اور اہل بیت کسی کے عمل کو ضائع جانے نہیں دیتے, کسی کے عمل کو ضائع جانے نہیں دیتے. مولا کا ارشاد ہے ایسے رہو لوگوں کے ساتھ, اگر زندہ رہو تو ملنے کی تمنا کرے, اور مر جاؤ تو تمہیں یاد کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. یہ میرے مولا کا ارشاد. جنگل کی آگ کی طرح آنن خانن پوری دنیا میں خبر پھیل گئی کہ سرکار کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے گزر گئے. لوگ جمع ہو گئے گھر کے اوپر, اندار علی کی تنہائی. مجلس حق میں میرا وقت بھی ضابطی ہو چکا. عزیزان محترم, فرض تو ہم سب نے سینے سے لگا لیا. اب کس طرح سے کہ نہیں بات دنیا سے گیا ہے, کبھی اکیلا نہ سمجھنا, ہم آپ کے ہم میں شریک ہے. اللہ صبر میں جہاں سے میرا مولا یا تو کر رہا ہے, شہزادی کی شہادت ہو گئی اور علی کا برسا. یہ اشارہ کیا یعنی اللہ مولا آپ کی خدمت میں جسارت نہ ہو. مولا آپ نے کس طرح سے سنبھالا یہ آپ کا دل جانتا ہے, کیسے آپ نے گریہ کیا یہ آپ کا دل جانتا ہے. مولا ایک آپ کی تنہائی اور ایک زینب کی تنہائی. اللہ اللہ سارے لوگ آ گئے, اپنے بھی آئے, پرائے بھی آئے, آنے والے بھی آئے, نہیں آنے والے بھی آئے. جب ایک عالم دین گزر گیا, ایک عالم دین دنیا سے گزر گیا. اللہ اکبر. میرا امام بیٹے کے سلامی آگے کہتا ہے غلطی علی آنکھوں کو کھولو پھر رخصت ہوتا. کیا سوال کیا میرے امام نے سب سے پہلے؟ اللہ اللہ, جیسے ہی آنکھوں کو کھولا تھا بابا چچا پاس تھا. وجہ کیا ہے؟ میرا کام جانتا ہے, اگر بھائی ساتھ ہوتا حسین کے بدن پہ اتنے تیر نہیں لگتے. سارے لوگ آ گئے, نماز کا سب جمع ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے, اعلان کیا گیا نا, اور اٹھائیں ڈانڈا دے رہنا کے ہر ایک کا فریضہ ہے, چاہے عالم ہو, عابد ہو, عام آدمی ہو, کوئی بھی ہو, آگے بڑھے, آگے بڑھ کے وہ کاندھا دے تاکہ ہر انسان کو پتا چلے مرنے والا جو ماتم کو دوست رکھتا تھا, ماتم کے دشمن کو کبھی دوست نہیں رکھنے والا تھا, ماتم کے دشمن کا دشمن تھا, کس طرح سے دنیا سے گیا ہے. آج سے کاندھا دینے کے لیے ہزاروں کا مجمع آ گیا. آئے سید سچا. مجلس ختم ہوئی تو سا قبول ہو, ہم سب پہ
طرف سے دعا ہے استاد اعلان کا ایک جملہ عرض کر دوں صاحب کے قبر انتقال پہ کہا اللہ اکبر ایسی مصیبت ہے جس سے دعا لینے آتے تھے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے. میرے امام عید سے واپس آئے مدینے آ گئے کھانا آئے امام نے گریہ کیا پانی آیا امام نے گریہ کیا ذرا سوچے گا اب یہ نہ پوچھئے گا کیا وہ دن خالی محرم کے تھے کیا وہ دن عزاداری کے تھے نہیں ہر دن آتا امام عزاداری کرتے اللہ کیا غربت کا موقع ہے کیا مصیبت ہے کیسے درد سے امام نے بتایا امام کی سواری جا رہی ہے راستے میں ایک شخص نے کہا مدینے والوں میں غریب ہوں مدینے والوں میں غریب ہوں مشکل کشا کا بیٹا ہے حسین کا لال ہے عباس کا بھتیجا ہے فاطمہ کا لخت جگر ہے حسن جیسے سقی چچا کا بھتیجا ہے قدم رکے کہا بھائی تو نیا آیا ہے کہا میں مسافر ہوں کہا میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں جو بھی تیری ضرورت ہے میں تیری ضرورت پوری کروں گا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مدینے کا نہیں ہے کہا نہیں میں مدینے کا نہیں ہوں آپ کچھ امام کو بھی نہیں پہچانتا ہے میرے امام کو بھی نہیں پہچانتا ہے امام نے دیکھا مسافر کہا بھائی ایک سوال کروں گا تیری جو ضرورت ہے وہ پوری کر دی جائے گی ایک ہی سوال ہے اتنا بتا اگر تو مر گیا تیری میت لاوارث پڑی رہے گی تمام رشتہ دار بلکہ پوری ملت کو صبر جمیل عنایت کرے مالک ہمارا پرسہ ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا مالک جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ حفاظت فرما دشمنان اسلام دشمنان مکتب اہل بیت دشمنان ارباب داعشیوں ان تکفیریوں ان آل یہود کو نیست و نابود کر دے مالک تجھے واسطہ اہل بیت تھا کہ جو بچے امتحانات میں شریک ہیں انہیں بہتر سے بہتر نمرات میں کامیابی عنایت فرما ہر مومن و مومنات کے روزگار میں اس کے حلال میں برکت عنایت فرما جو بیمار ہے در خصوص جن کی دعا کی خواہش کی جن بیماروں کی دعا کی خواہش کی گئی ہے ان میں سے خصوص والدین جناب سیدری حضرت جعفری صاحب نے بطفیل بیمار کربلا شفا کاملہ عاجل عنایت فرما مالک ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت کے غلاموں اور عصروں میں ہم سب کو شامل فرما حج و زیارات سے بار بار مشترک فرما شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما آپ حضرات بار دیگر ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سرکار سلطان العلماء فقیر اسلام والمسلمین اتحاد اخبار
مولوی سے غلام حسین رضا صاحب مجتہد العصر اللہ مقاموں کی اوپر کتب کے لیے پڑھیں اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے مفہوم ہیں ان کے لیے پڑھ دیں ایک نام سماعت فرمائیں مجلس اعزا برائے سال سوال سرکار سلطان علماء اسی حسینیہ میں مقرر ہے 21 ذیقعت 25 اگست بروز جمعرات بعد نماز مغربین 7:30 بجے ذاکر اہل بیت موافق بلال کاظمی صاحب اللہ بیان فرمائیں گے جناب سید علی اصغر جعفری سے امیر حسن جعفری آج شرکت کے متمنی ہے